99 وہ جھوٹ ساتھ لگاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے. وہ ایک جو سچ بات ہوتی تھی نا، جس کو یہ لگتا تھا کہ دیکھا وہ بات آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ہاتھ دکھانے کیسے جاتے ہیں، لوگوں سے پوچھنے کیسے جاتے ہیں. وہ بالکل وہی چیزیں ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے سیکیورٹی سسٹم اللہ نے بنایا. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے نا، تو 3 آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا تھا کہ یہ نہیں جا سکتے تھے. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور جب ان کو وحی نازل ہوئی تھی، تو پھر سارے آسمانوں پہ ان کا جانا بند کر دیا گیا تھا. اس سے پہلے یہ اچھا، اب شہاب ثاقب جو ہے نا، وہ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت ڈفرینٹ رائے بھی ہیں. بعض نے یہ کہا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ رات کو کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو جنہوں نے یہ پڑھا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ یہ شہاب ثاقب ہے، یہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ والا نہیں ہے. یہ ستارے جو ہیں یہ جو ٹوٹتے ہیں یہ ان کا ڈفرینٹ اینگل سے وہ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ غائب کی بات ہے. یہ کون سے آسمان کی بات ہے؟ ہم کیونکہ نہ تو جنات کو دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو اوپر چڑھنا دیکھ سکتے ہیں، نہ ستاروں کا ان کو مارنا دیکھ سکتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ فرما دیا تو یہ حق ہے کہ اب اس کے بعد یہ کوئی خبریں لے کے زمین پہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ ان کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا تھا. اب اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت عمر کے زمانے میں یہ ایک بڑی مزے کی میں نے جب پڑھا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا، غنان اس کا نام تھا کہ غنان بن سلمہ ثقفی. تو جب وہ اسلام لے کے آیا تو پہلے رسول اللہ کے زمانے میں وہ اسلام لے آیا تو اس کی 10 بیویاں تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 بیویوں کو رکھو اور باقیوں کو تم چھوڑ دو، مطلب ان کو طلاق دینی پڑے گی تمہیں، کیونکہ 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے. تو اس نے 4 رکھی اور باقیوں کو چھوڑ دیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ اب یہ حضرت عمر کا دور آیا تو یہ بوڑھا بھی ہو چکا تھا، بیویاں بھی بوڑھی ہو گئی تھی. تو حضرت عمر کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی 4 بیویوں کو بڑھاپے میں جا کے 4 بیویوں کو طلاق دے دی ہے، اور اپنے جتنی بھی اس کے بیٹے تھے اپنی جائیداد جو ہے اپنی زندگی میں سب کو ڈیوائیڈ کر دی ہے. حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو مجھے جب میں ایسی کوئی حدیث پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں دیکھو یہ کیا ملک چلاتے تھے، یہ کیسے خلیفہ تھے. اور آج کل ہم دیکھیں کہ کہاں سے کہاں بات نکل گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس کے گھر گئے اور غصے سے کہا کہ غلان، اس کو کہا کہ خدا کی قسم اگر تم نے اپنی ان بیویوں کے ساتھ رجوع نہ کیا تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ دنیا رہتی دنیا تک یاد رکھے گی. اللہ اوپر. اب دیکھیں طلاق دے چکے تھے، حضرت عمر نے واپس دلائی ہے. ہم کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مطلب ایسی بات کہ انہوں نے کہا نہیں، رجوع کرو واپس، کیونکہ یہ تم نہیں کر سکتے ہو. اچھا، اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں جب اس نے سوری کیا، پھر اس کے بعد اس نے ان سے رجوع کیا. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ جو تم نے جائیداد بچوں میں تقسیم کی ہے وہ واپس کر. جب تمہارا وقت نہیں ہوگا، تمہاری وفات ہو جائے گی، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کے مطابق یہ تقسیم ہو جائے گی. یہ تمہارا اختیار نہیں ہے اس طرح سے کرنے کا. اب جب وہ واپس آ رہے تھے نا حضرت عمر، تو انہوں نے کہا کہ جب آ رہے تھے تو حضرت عمر نے راستے میں کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کے انتقال کی خبر آسمان سے فرشتوں کو جب حکم ملا تھا تو وہ حکم جب آیا تھا تو شیاطین نے اس کو سن لیا اور اس بندے کے دل میں القاء کر دیا جس سے مرنے کی یہ مرنے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنی بیویوں کو طلاق دی اور اپنا پیسہ اپنے بچوں کے نام کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں لوگوں میں عام تھی، ان کو پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں. اچھا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث میں نے جو پڑھا تھا کہ حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر ایمان لانے والے تھے، اور بعض بندوں نے صبح کی اور وہ مجھ پر مطلب وہ کفر کرنے والے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ بارش کے بارے میں تھا نا کہ صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا، تو جنہوں نے کہا کہ یہ بارش جو ہے بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے تو انہوں نے اللہ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے تو انہوں نے میرے ساتھ کفر کی. اور اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ شیاطین جو تھے نا وہ آسمان میں داخل ہوتے تھے، وہاں سے خبریں کاہنوں تک لاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ ایک خبر وہ سچی لاتے ہیں اور 99 خبریں جھوٹی لاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک کہ بیٹھے ہوئے تھے صحابی سارے ساتھ تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ زمانہ جاہلیت میں تم اگر ستارہ ٹوٹا ہوا تم دیکھتے تھے تو تم کیا کہتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ کوئی بڑا شخص کوئی فوت ہو گیا، یا بڑا شخص کوئی زندہ کسی کی ولادت ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، آگ کا یہ شعلہ نہ تو کسی کی موت پہ پھینکا جاتا ہے اور نہ ہی کسی کی حیات پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے رہے لوگوں کو آخری وقت تک۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر آخر کہاں پہ ایسی غلطی ہو گئی کہ ہمارے اندر یہ چیزیں اتنی نارم ہونا شروع ہو گئیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے لینا شروع کر دیا۔ ہم آرام سے سنتے اور ہم کسی کو برا بھی نہیں کہہ رہے ہوتے۔ ہمارے بیسیکلی میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو ٹی وی ہیں، ہمارے گھروں کے ہر ایک کے گھر میں ٹی وی ہوتا ہے نا، جب ہم دیکھتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا جب اس میں یہ نیوز آ رہی ہے یا کوئی بتا رہا ہے تو پھر اتنی بری بات تو نہیں ہوگی، تو ہم اس کو سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسپیشلی اخباروں میں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ اخباروں میں آیا کرتا تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا ہوتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار، دیکھیں ہم پورے قرآن میں جب سے پڑھ رہے ہیں توحید پہ جب بات آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک پہ بات کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اتنی آرام سے ہماری اپنی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو پھیلایا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کو ڈالا، ہم نے پہاڑوں کو، کیونکہ جب زمین بنائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں قرآن میں ہم نے دوسری آیات میں بھی پڑھا کہ پہاڑوں کو میخوں کی طرح گھاڑ دیا تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ اللہ اکبر، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنبَتْنَا، اور ہم نے اگایا اس میں، من کل شعین، ہر چیز کو، موزون جو مناسب انداز سے، ایک اندازے مناسب اندازے سے ہم نے اگائی تھی، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت کا سبب، وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تو تم اس میں رزق دینے والے تو نہیں تھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی اتنی مخلوق، عالمین کا ہم پڑھتے ہیں نا کہ انسانوں کا جہان، فرشتوں کا جہان، کیڑے مکوڑوں کا جہان، پھر آپ دیکھیں مچھلیوں کا جہان، جانوروں کا جہان، کس طرح سے چونٹیاں، آپ دیکھیں کس طرح سے اپنے بلوں میں جب جاتی ہیں، آپ چونٹیوں کے کبھی گھر آپ نے دیکھے ہوں گے، اب تو انٹرنیٹ پہ بھی دکھاتے ہیں، پورے جہان بسے ہوتے ہیں ان لوگوں میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا رزق تمہارے ہاتھ، تم تو نہیں دیتے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ رازق ہے جو وہ کس طرح سے ہر چیز کو رزق دیتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا، وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آ کے کہا، دو بھائی تھے، تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں تو سارا دن محنت کرتا ہوں، کام کرتا ہوں، تو میرا بھائی سارا وقت ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا رہتا تھا، تو بیٹھا رہتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ یہ کام کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں کیا پتا ہے کہ اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے۔ تو کئی دفعہ دیکھیں ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس کی وجہ سے، ابھی کئی دفعہ ہوتا ہے گھر میں کوئی ایسے بچے ہوتے ہیں جو اسپیشل کڈس ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے اس گھر میں برکتیں نازل ہو رہی ہوتی، اور ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے۔ کبھی کسی گھر میں بزرگ ہوتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ان کی کتنی برکتیں تھیں۔ کس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وجہ بنا دیتا ہے رزق کے لیے کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس نہیں ہوتا، کبھی یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ کس کی دعا لگتی ہے، ہمارے پیچھے کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ رزق، اس ناٹ اونلی پیسہ نا، ہماری ہر چیز، ہر نعمت رزق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کے تحت چل رہی ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں جب کسی کا جنازہ ہوتا تھا نا، تو وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کے جنازے میں یہ دعا مانگنا کہ یا پاک پروردگار، اس شخص کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں میں برکتیں تھی، یا پاک پروردگار اس کے جانے سے وہ ہم سے نہ چھین۔ حضرت عبدالعزیز کے بارے میں پڑھ رہی تھی، اتنی پیاری بات کہ دیکھیں کئی انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کا اس دنیا میں ہونا دنیا میں امن قائم کر دے، اس کے اراؤنڈ امن قائم ہو جاتا ہے۔ اتنی مبارک باز لوگ ہوتے ہیں اور اللہ کو اتنے پسند ہوتے ہیں۔ کہتے کہ عمر بن عبدالعزیز کیونکہ اتنے نیک تھے، کہتے ان کے زمانے میں صحابہ کا زمانہ یاد آ جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک چوراہا تھا، اس نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ہے، اس نے اس کی بکری کو چیر پھاڑ دیا۔
اس نے دیکھا گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا ان کی وفات ہو گئی ہے. تو بیوی نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا کہ کیونکہ جب تک وہ زندہ تھے کہ کوئی جانور بھی ظلم نہیں کسی کے اوپر کر رہا. آج میں نے جو منظر دیکھا ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ امیر المومنین وفات پا چکے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. ہمارے گھروں میں بعض دفعہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں جو جنتوں کے دروازے ہوتے اور ہم جنتیں باہر ڈھونڈ رہے ہوتے. ہمیں یہ ہوتا ہے یہ کام کر لو، یہ نیکی کے کام میں بھاگ رہے ہو. آف کورس وہ بھی کرنا چاہیے. اور گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہو، گھر میں ساس سسر ہوتے ہیں ان کا دل دکھا رہے ہو، گھر میں کئی دفعہ ایسی وہی مزدور بچے ہوتے ہیں جو بہت مشکل ہوتی ہے. میں آنیسٹلی جو گزرتا ہے نا وہی جانتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر آپ لوگوں کو کسی کی خدمت کے لیے چنا ہے یا مجھے کسی کی خدمت کے لیے چنا ہے تو کوئی وجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو شاید پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ بڑا کمزور ہے، غلطیاں کرنے سے باز نہیں آئے گا، تو اسی بہانے سے اس کے درجات بلند ہو جائے اور قیامت کے دن یہ بخشا جائے اور یہ جنت میں پہنچ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رازق ہیں اور وہ کس طرح سے رزق دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا. اللہ اکبر. اور آگے دیکھیے پھر وہی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی پیاری آیات تھی. آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ دل ٹھنڈا کر کے نا سکون سے بیٹھ کے یہ آیات پڑھے اور ان پہ تدبر کرے اور ان پہ سوچیں اور ان کو دل میں جو ہمارے ایمان ہے نا اللہ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار میرے ایمان کو یقین کا درجہ دے دے. کیونکہ یقین نا ایمان سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے. اسلام جو ہوتا ہے نا اسلام ظاہری طور پہ جیسے ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، ہم ظاہری طور پہ مسلمان ہوتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہی پڑھتے ہیں. جو آدمی ہے وہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں. پھر ہماری نیکیاں بھی ہوتی ہیں یوزلی لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں. تو اسلام ہمارا ظاہری ہوتا ہے. ایمان جو ہوتا ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. وہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ صرف میرا رب جانتا ہے. اور ایمان کو یقین کا درجہ اگر مل جائے تو انسان بس وہ کہتے ہیں نا کہ اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ و ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے دکھا دے تاکہ میرے ایمان کو یقین کا درجہ مل جائے. اور جس کے ایمان کو یقین مل جاتا ہے نا اس کے لیے عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں کوئی شے الا مگر عندنا ہمارے پاس ہے خزائنہ اس کے خزانے، وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بقدر معلوم، اور نہیں ہم اتارتے اسے مگر ایک اندازے کے مطابق. خزانے سارے کے سارے میرے رب کے پاس ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، کہ اللہ ہر چیز کا مالک. اور اتنی پیاری یہ حدیث تو میں نے سوچتی تھی کہ شاید وقت نہیں ہوگا تو چلو میں سکپ کر دیتی ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی موٹیویشن ہمیں دیتی ہے، ایسی باتیں بھی اور ایسی حدیث بھی. کہ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا. اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت نصیب کروں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے سوائے اس کے جس کو میں عطا کر دوں، جس کی میں بھوک ختم کر دوں، سو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، سو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اور اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے سوائے اس کے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور اے میرے بندو، تم سب مل کر، تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات مل کر ایک انتہائی نیک اور متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اگر ایک فاجر کے دل کی طرح بھی ہو جاؤ گے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اے میرے بندوں، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ہر حاجت کو میرے سامنے پیش کر دو، اور میں ہر انسان کو ہر جنات کو اس کی ایک ایک حاجت اس کی پوری کر دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالتے ہو اور اس کی نوک پر جو پانی لگا ہوتا.
اللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگو. مت یہ سوچا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچے گی، میں تو مانگتی رہتی ہوں، اب میں کیا کروں. یہ وہ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے کوئی چیز بھی. دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، عزت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، اولاد کے خزانے اس کے پاس. گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، محبت کے خزانے بھی اس کے پاس. ہر چیز جو بھی تکلیف ہے جو چاہیے اس سے مانگیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ عطا کرنے والے، وہ کن کہہ دینا تو فیکون ہو. اس کے کن کے لیے دعا مانگے، اس سے کوشش کرے کہ میں کون کون سا وقت ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو قبول ہوتی ہے. جمعے کا دن آپ دیکھیں، جمعے میں تہجد کے ٹائم کی دعا قبول ہو. تو تہجد کے ٹائم تو ایوری ڈے آپ اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں. ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، دعا قبول ہوتی ہے. جمعے میں خطبے کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. جمعے کے دن مغرب سے پہلے جب ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اور دعائیں کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہر چیز اب وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک لالچ کی طرح دیکھتا ہے کہ یا اللہ کیا ایسا، میں کیا بولوں، کیا مانگوں، کس طرح سے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتی ہوں تو میرا اللہ ہے، میں کہاں جاؤں گی، صرف تیرے پاس آتی ہوں. بانک انت اللہ، بانک انت اللہ بولتے رہا کرے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں گی، تو میرا اللہ ہے نا، میں اور کسی سے نہیں مانگ سکتی ہوں، تو نہیں مجھے عطا کرنا، دینا میرے اللہ. جو کچھ میری چاہت ہے یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، خزانے اسی کے پاس ہیں. اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. کہ کہاں سے تمہیں نہیں چاہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آدمی کے سامنے ذلیل ہو جاؤ. جو تمہیں ایک دفعہ عطا کرے گا وہ تمہیں 1000 دفعہ ذلیل کرے گا. نہ مانگو کسی کے سامنے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے وہ اس کے دل میں القاء کر دے گا، وہ تمہیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو لَوَاقِحَ، بوجھل ہوائیں، جیسے ہوتے نا ہوا جس میں بادل ہوتے ہیں، بوجھل ہوتی ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، پس پلایا ہم نے تمہیں وہ. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، کہ نہیں تھے تم اس کا ذخیرہ کرنے والے. اتنی پیاری یہ بھی آیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو. دیکھیں ہم نے بالٹی، ایک پانی کی بالٹی لے کے دوسری منزل پہ جانا ہو تو نہیں کر سکتے، ویٹ کرتے ہیں اچھا کوئی کام والا نوکر گھر میں آئے گا، اس کو کہہ دیں گے، یا گھر میں بیٹا آئے گا بڑا ہے تو وہ اٹھا لے گا یا میاں اٹھا لیں گے. ہم تو اتنی نازک بن جاتی ہے نا کہ ایک بالٹی نہیں اٹھا سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو آسمان پہ کیسے بادل نچڑے ہوئے ہوتے ہیں اس پانی کے ساتھ، کس طرح سے ہوائیں ان کو لے کے چلتی ہیں. کہاں پہ جہاں پہ اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ بارش، جب بارش برستی ہے زمین میں پانی آتا ہے، اس سے تم پیتی ہو، تمہاری زندگی ہے اس میں. پھر سمندروں میں پانی آتا ہے، جب گرمی آتی ہے تو کیسے کھاری نمکین پانی آبی بخارات بن کے اوپر اڑتا ہے، رائٹ. اور اوپر سے جب نازل ہوتا ہے تو لطیف بالکل ٹھنڈا مزے کا پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ جب ہم بارش کو دیکھتے ہیں نا تو کہاں پہ چھننیاں لگی ہوئی ہیں، کتنی خوبصورت بارش، بوندیں ٹپک رہی ہوتی ہے، تیز بھی بارش ایون ہو. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جیسے باٹی کی دھڑ سے ہمارے سر کے اوپر بارش کا پانی آ جائے یا آسمان ٹوٹ کے گر جائے یا کچھ ایسے ہو جائے، نہیں ہوتا. یا بادل کا ٹکڑا ہی ہمارے سر کے اوپر. ایسا نظام میرے رب نے بنایا ہوا ہے. اب دیکھیے اللہ ذخیرہ دیکھیں ہم کر سکتے ہیں. اتنے پانی کا ذخیرہ ہم اپنے گھروں میں اتنا پانی نہیں جمع کر سکتے. کیسے برف جب جمتی ہے پہاڑوں پہ، پہاڑوں کے پہاڑ برف سے جمے ہوتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذخیرے کیے ہوئے ہیں پانی. اور جب وقت موزون ہوتا ہے، موزوں وقت ہوتا ہے، کب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جب گرمی آتی ہے وہ آہستہ آہستہ پگھلتا ہے، کیسے وہ پانی ندی نالوں میں جاتا ہے، کیسے وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کبھی پورا نظام دیکھیں تو آنیسٹلی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ واو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کس طرح سے اوپر جاتا ہے پانی. پورا واٹر سرکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، پھر تم اللہ کو نہ مانو، پھر تم اللہ کے سامنے کسی اور کی بات مانو. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لا نحن. اب یہ آیا کو آپ غور کریں ذرا کہ اتنی تاکید، کہ وَإِنَّا تاکید ہوتی ہے نا کہ زور لگانے کے لیے جیسے بات ہوتی ہے. آپ قرآن پاک نا بڑی جب گرامر کی سمجھ آتی ہے نا تو ایکچولی کلام کرنے کا طریقہ
اس سے آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا اور بے شک ہم نے لَا نَحْنُ